بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قصہ ٹی وی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج 15ویں روزے کے دن نقل ہونے والی دعا کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ دعا کی تلاوت کروں، آپ تمام مومنین کو آج کے دن کی مناسبت سے کہ سبت رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، آپ تمام مومنین کو، تمام عالم اسلام کو آپ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، آج کی یہ دعا جو امام سے منقول ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فیہ صدری بانابۃ المخبتین بامانک یا امان الخائفین۔ عزیزان محترم، بہت ہی مختصر سی دعا، معصوم امام کی زبان پر جاری ہونے والی یہ دعا۔ سب سے پہلا فقرہ امام کی تمنا، امام کی دعا، امام کی خواہش، اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین، پروردگارہ مجھے خاشعین کی طاعت عطا فرما، وہ جو خشوع کے ساتھ تیری عبادت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم کہتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، یہ دو جملے، دو کلمے ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، خضوع و خشوع۔ ان دونوں کلموں کا معنی یہ ہے کہ خدا کے سامنے انکساری اور عاجزی کا اظہار کرنا، اس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے، خضوع اور خشوع میں۔ خضوع یعنی انکساری اور عاجزی، کس چیز کی انکساری، کس چیز کی عاجزی؟ وہ انکساری اور عاجزی کہ جس کی نسبت ہم اعضاء و جوارح کی طرف دیتے ہیں، یعنی ان اعضاء کے ذریعے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، جیسے سجدے کی حالت، قیام کی حالت، رکوع کی حالت میں ہم ایک خاص کیفیت کے ساتھ پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، سجدگاہ کی طرف دیکھتے ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے، توجہ صرف اور صرف پورا وجود خدا کی بارگاہ میں ہے، اسے کہتے ہیں خضوع۔ خشوع کے لیے علماء نے فرمایا، خشوع یعنی دل میں انکساری اور عاجزی، یعنی دل کے اندر ایک ایسی حالت اور کیفیت کا ایجاد کرنا، انکساری کا، عاجزی کا، کہاں؟ دل میں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح سے عاجزی کا اظہار ہو، لیکن وہ کسی خوف کی وجہ سے ہو، جیسے کسی بادشاہ کے سامنے انسان گیا، دل سے اسے قبول نہیں کرتا، لیکن ظاہر میں اس کا جسم جو ہے وہ اس کے سامنے انکساری اور عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل بھی پروردگار عالم کے سامنے اس کی عبادت کے اندر خاشع ہو، خشوع کے ساتھ۔ اگرچہ عبادت میں یہ دونوں ضروری ہیں، ظاہر میں بھی خضوع ہو اور باطن میں بھی خشوع ہو، لیکن خشوع کی اہمیت خضوع سے کہیں زیادہ ہے۔ بس اپنے دل میں اس کی عظمت کا اقرار پروردگار کے سامنے اور اپنی عاجزی کا اظہار کہ میری عبادت خاشعین کی عبادت ہو، یعنی میرا دل خاشع ہو۔ اس کے بعد فرمایا، واشرح فیہ صدری بانابۃ المخبتین، پروردگارہ میرا سینہ گشادہ کر دے انابہ مخبتین کی طرح۔ انابہ مخبتین وہ لوگ کہ جو اپنا کام تجھ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر شرح صدر کا ذکر آیا ہے، الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے تمہارا سینہ گشادہ نہیں کیا۔ آیت کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی نعمت پروردگار ہے جو اپنے حبیب کو پروردگار دے رہا ہے۔ شرح صدر کیا ہے؟ روایت سے یہ اندازہ ہوتا ہے، شرح صدر یعنی راہ خدا میں رنج و زحمت کو تحمل کرنے کا حوصلہ
اور علوم و معارف الہیہ کو سمجھنے کی قدرت، شرح صدر یعنی کسی غریب کے ساتھ ہمدردی کرنا، ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی قدرت۔ جناب موسیٰ فرعون کے سامنے گئے تو پروردگار عالم سے کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری۔ فرعون کے سامنے جانے کے لیے شرح صدر کی ضرورت تھی تاکہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے، مصیبتوں و مشکلات کا تحمل کیا جا سکے۔ بس پروردگارہ میرا سینہ گشادہ کر دے۔ کس کی طرح؟ انابہ مخبتین کی طرح۔ مخبتین کون ہیں؟ وہ جو اعلیٰ درجے کا خضوع و خشوع رکھتے ہیں۔ ان کی صفت قرآن مجید کے اندر ذکر ہوئی ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل خدا کا ذکر سننے پر لرز اٹھتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں۔ بس یہاں پر پروردگار عالم سے یہی دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگارہ ہم انابہ مخبتین کی طرح سے ہو جائیں، مصیبتوں پر صبر کریں، نماز کو قائم کریں، انفاق کریں، خدا کا خوف ہمارے دل میں ایسا ہو کہ جب اس کا ذکر ہو تو ہمارے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے۔ اور آخر میں فرمایا بے امان کا یا امان الخائفین، اے وہ ذات جو سب کو امان دیتی ہے، تو ہی ہے مخبتین اور خائفین کے دلوں میں اطمینان دینے والا، تو ہی ان کو اطمینان دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔